الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے بابرکت نام سے آج ہم قرآن حکیم کی 39ویں صورت سورہ الزمر کے متعلق کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ الزمر اور پھر اس سے اگلی صورت سورہ المومن، یہ دونوں آپس میں اپنے مضمون کے اعتبار سے پیر ہیں اور دونوں میں انذار اور بشارت کے ساتھ توحید پر ایمان کی دعوت دی گئی ہے۔ سورہ زمر میں توحید پر اثبات اور جبکہ سورہ مومن میں منکرین کے لیے تنبیہ اور انذار اور اہل ایمان کے لیے تسلی، تشویق اور حوصلہ افزائی کا پہلو نمایاں ہے۔ سورہ زمر ایک بہترین اور انتہائی مؤثر خطبہ ہے جو ہجرت حبشہ سے کچھ پہلے مکہ معظمہ کی ظلم و تشدد سے بھری ہوئی فضا میں دیا گیا۔ یہ ایک وعظ ہے جس کے مخاطب زیادہ تر کفار قریش ہیں، اگرچہ کہیں کہیں اہل ایمان سے بھی اس میں خطاب کیا گیا ہے۔ اس میں دعوت محمدی کا اصل مقصود بتایا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان خالص اللہ کی بندگی اختیار کرے، فَاعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ یہ الفاظ اس میں خاص طور پر نمایاں ہو کر سامنے آئیں گے اور اس میں بیان کیا گیا کہ اور کسی دوسری کی اطاعت اور عبادت سے اپنے وہ توحید کو آلودہ نہ کرے۔ اس اصل الاصول کو بار بار اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف انداز سے پیش کرتے ہوئے نہایت زوردار طریقے سے توحید کی حقانیت اور اسے ماننے کی عمدہ نتائج اور شرک کی غلطی اور اس پر جمع رہنے کے برے نتائج کو واضح کیا، اور پھر لوگوں کو دعوت دی گئی کہ وہ اپنی غلط روش سے باز آ کر اپنے رب کی رحمت کی طرف پلٹ آئیں۔ اس سلسلے میں پھر اہل ایمان کو ہدایت فرمائی گئی کہ اگر اللہ کی بندگی کے لیے ایک جگہ تنگ ہو گئی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی زمین بہت وسیع ہے، اپنا دین بچانے کے لیے کسی اور طرف نکل کھڑے ہو، اللہ تمہارے صبر کا اجر دے گا۔ یعنی اشارہ وہی ہجرت حبشہ کی طرف ہے۔ اور پھر دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ ان کفار کو اس طرف سے بالکل مایوس کر دیں کہ ان کا ظلم اور ستم کبھی آپ کو اس راہ سے پھیر سکے گا، اور ان سے صاف صاف کہہ دیں کہ تم میرا راستہ روکنے کے لیے جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہو کر ڈالو، میں اپنا یہ کام جاری رکھوں گا۔ آئیے مطالعہ کا آغاز کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے نہایت اہتمام کے ساتھ، جو زبردست ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کو آپ کی طرف بالحق یعنی قول فیصل کے ساتھ نازل کیا ہے۔ تو فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، تو اللہ ہی کی بندگی کریں اپنی اطاعت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، یعنی اللہ کی بندگی اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے، یہ اصل میں اس صورت کا مرکزی مضمون ہے۔ یعنی اس طرح بندگی اختیار کی جائے کہ پرستش بھی اسی کی ہو اور کسی قید اور شرط کے بغیر حکم بھی اسی کا مانا جائے۔ الا للہ دین الخالص، سنو خالص اطاعت اللہ تبارک تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اللہ کے سوا جن لوگوں نے دوسرے کارساز بنا رکھے ہیں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، اور کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہم کو اللہ سے قریب تر کر دیں۔ دیکھا جائے تو دنیا بھر کے مشرکین اپنے شرک کے لیے بالعموم یہی دلیل پیش کرتے ہیں۔ آگے ارشاد ہوا ان اللہ یحکم بینہم، اللہ تبارک تعالیٰ یقیناً ان کے درمیان اس بات کا فیصلہ کرے گا فی ما ہم فی یختلفون، جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں کو راہیاب نہیں کرتا جو جھوٹے اور ناشکرے ہیں۔ آگے بیان ہوا کہ یہ احمق لوگ سوچتے نہیں کہ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفیٰ مما یخلق ما یشاء، اگر اللہ چاہتا کہ کسی کو اولاد بنائے تو اپنی مخلوقات میں سے جو چاہتا اپنے لیے خود منتخب کر لیتا۔ سبحانہ، مگر وہ اس سے پاک ہے۔ هو اللہ الواحد القہار، وہ اللہ تبارک تعالیٰ اکیلا واحد ہے
اور سب پر قہار ہے، سب پر قابو رکھنے والا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، زمین اور آسمانوں کو اس نے مقصد سے پیدا کیا ہے۔ یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل، وہ رات کو دن پر لپیٹ لیتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے۔ وسخر الشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو اسی نے مسخر کر رکھا ہے۔ کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک وقت مقرر کے لیے چلا جا رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس نے صرف بنایا ہی نہیں، اپنے مخلوقات کا نظم بھی اپنے ہی ہاتھ میں رکھا ہے۔ کسی کا یارہ نہیں ہے کہ اس میں کسی نوعیت کی کوئی مداخلت کر سکے۔ الا هو العزیز الغفار، سنو وہی ہے زبردست اور وہی بڑا بخشنے والا ہے۔ خلقکم من نفس واحدہ، اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ ثم جعل منها زوجها، پھر اسی کی جن سے اس کا جوڑا بنایا۔ وانزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج، اور تمہارے لیے چوپایوں کی 8 قسمیں اتاری، یعنی اس سے بھیڑ، بکری، اونٹ اور گائے کے نر اور مادے مراد ہیں۔ عرب میں یہی چوپائے عام طور پر معروف تھے، اس لیے کہ ان سے اپنی معیشت کی ضرورتیں تم پوری کرتے ہو۔ اور پھر بیان ہوا یخلقکم فی بطون امہاتکم، وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں پیدا کرتا ہے۔ خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، ایک کے بعد دوسری خلقت میں، تمہیں 3 اندھیروں کے اندر میں۔ یہ پیٹ، رحم اور جھلی جس میں بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے کہ تہ بتہ اندھیروں کی طرف اللہ تبارک تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، وہی اللہ تبارک تعالیٰ تمہارا رب، لہ الملک، اسی کی بادشاہی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فأنا تصرفون، پھر تم کہاں بھٹکائے دیے جاتے ہو۔ ان تکفروا، اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑو گے۔ فإن اللہ غنی عنکم، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے۔ ولا یرضی لعبادہ الکفر، ہاں وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری کو پسند نہیں کرتا۔ وإن تشکروا یرضہ لکم، اور اگر شکر گزار ہو گئے تو اس کو وہ تمہارے لیے پسند کرے گا، اور اس کے نتیجے میں دنیا اور آخرت دونوں میں اپنی نعمتوں اور برکتوں سے تمہیں نوازے گا۔ اور یاد رکھو کہ قیامت کے دن ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تمہاری واپسی تمہارے ربی کی طرف ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، تو جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ تمہیں بتا دے گا۔ انہ علیم بذات الصدور، حقیقت یہ ہے کہ وہ تو دلوں کے بھید تک جانتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، انسان کا معاملہ بھی عجیب ہے کہ اس کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے، دعا ربہ منیبا الیہ، تو وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کر اسی کو پکارتا ہے۔ ثم اذا خولہ نعمتا منہ، پھر جب اس کا رب اپنی طرف سے اس کو فضل عطا فرماتا ہے، نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، پہلے جس چیز کے لیے پکار رہا تھا وہ اس کو بھول جاتا ہے۔ وجعل للہ اندادا، اور اللہ کے شریک ٹھہرانے لگتا ہے۔ لیضل عن سبیلہ، کہ اس کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کر دے۔ قل تمتع بکفرک قلیلا، ان سے کہیے اے پیغمبر کہ تھوڑے دن اپنے اس کفر کے ساتھ بہرہ مند ہو لو۔ انک من اصحاب النار، اس میں شبہ نہیں ہے کہ بالآخر تم لوگ آگ والوں میں ہوگے۔ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، لوگو کیا وہ جو رات کی گھڑیوں میں اپنے رب کے آگے کبھی سجدے اور کبھی قیام میں عاجزی کرنے والے ہیں، یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ، آخرت سے اندیشہ ناک اور اپنی رب کی رحمت کے امیدوار ہیں، یعنی آگے محذوف ہے، اور جو اپنے شریکوں کے سہارے پر اللہ تبارک تعالیٰ کو بھلائے ہوئے ہیں وہ کیا سب برابر ہو جائیں گے؟ قل هل يستوي الذين يعملون والذين لا يعلمون، ان سے پوچھئے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی یکساں ہو سکتے ہیں؟ انما يتذکر اولو الالباب، حقیقت یہ ہے کہ ان سب باتوں سے یاد دہانی تو عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں۔ تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر کے بیان کیا جا رہا ہے کہ اب انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں اور آپ میرے بندوں سے کہیں کہ قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، کہہ دیں کہ میرے بندو جو ایمان لائے ہو تم اپنے رب کا ہی تقوی اختیار کرو، اپنے رب سے ہی ڈرتے رہو۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، اور یاد رکھو کہ جو لوگ اس دنیا میں بھلائی اختیار کریں گے ان کے لیے آخرت میں بھلائی ہے۔ اور پھر مزید بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر تمہاری وطن کی زمین
تمہارے لیے تنگ کر دی گئی ہے، تو اس میں مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی زمین وسیع ہے اور اس کی راہیں تمہارے لیے وہ کھول دے گا اللہ تبارک تعالیٰ۔ اور یہ بھی جان لو کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اور اس کے جو بندے ان آزمائشوں میں ثابت قدم رہیں گے انہیں کے لیے ان کا اجر بے حساب پورا کیا جائے گا۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تو حکم ملا ہے کہ میں ایک اللہ ہی کی بندگی کروں، مخلصا لہ الدین، اپنی اطاعت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، وامرت لان اکون اول المسلمین، اور مجھے تو یہ حکم ملا ہے کہ میں سب سے پہلے مسلمان بنوں، یعنی جس چیز کی دعوت دوسروں کو دیتا ہوں سب سے پہلے خود اس کو قبول کروں۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہہ دیجئے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ قل اللہ اعبد مخلصا لہ الدین، کہہ دے کہ میں تو اللہ ہی کی بندگی کرتا ہوں اپنی اطاعت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ فاعبدوا ما شئتم من دونہ، رہے تم تو اس کے سوا جس کی بندگی چاہو کر لو، میں اس سے بری ہوں۔ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، کہہ دیجئے کہ خسارے میں تو در حقیقت وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو قیامت کے دن خسارے میں ڈال دیا۔ الا ذلک هو الخسران المبین، اور سنو یہی کھلا ہوا خسارہ ہے۔ لہم من فوقہم ظلل من النار، ان کے لیے ان کے اوپر سے بھی آگ کے سائبان ہوں گے، ومن تحتہم ظلل، اور ان کے نیچے سے بھی۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہی چیز ہے جس سے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ یا عبادی فاتقون، اے میرے بندو اس لیے مجھ ہی سے ڈرو۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوہا، اس کے برخلاف جو شیطان سے اجتناب کرے کہ اس کی بندگی کرے، وانابوا الی اللہ، اور اللہ کی طرف متوجہ رہے، لہم البشریٰ، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ فبشر عباد، تو میرے ان بندوں کو خوشخبری دے دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اور پھر الذین یستمعون القول، یہ جو بات کو توجہ سے سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، پھر اس کی بہتر کی پیروی کرتے ہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی ہیں جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہدایت بخشی ہے۔ واولئک ھم اولو الالباب، اور یہی ہیں جو عقل والے ہیں۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، پھر کیا جس پر عذاب کی بات پوری ہو چکی، یعنی اپنے کرتوتوں کی پاداش میں جو عذاب کا مستحق ہو چکا ہے اور جس کا ٹھکانہ اب دوزخی ہے، افانت تنقذ من فی النار، تو کیا آپ اس کو بچائیں گے جو آگ میں پڑا ہے؟ لیکن الذین اتقوا ربہم، البتہ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے، لہم غرف من فوقہا غرف مبنیہ، ان کے لیے بالا خانے اور بالا خانوں کے اوپر بھی آراستہ بالا خانے ہیں، تجری من تحتہا الانہار، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ وعد اللہ، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حتمی وعدہ ہے۔ لا یخلف اللہ المعاد، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اقتدار پر اب کبھی زوال نہیں آئے گا، لہذا آگے بیان ہو رہا ہے کہ الم تری ان اللہ انزل من السماء ماء، آپ نے دیکھا نہیں اے پیغمبر کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا ہے، فسلکہ ینابیع فی الارض، اور زمین میں اس کے چشمے بہا دیے، ثم یخرج بہ زرعا مختلفا الوانہ، پھر وہ اس سے طرح طرح کے رنگ بدلتی کھیتی نکالتا ہے، ثم یہیج، پھر وہ خشک ہونے لگتی ہے، فتراہ مصفرا، تو اس کو تم دیکھتے ہو کہ زرد پڑ گئی ہے، ثم یجعلہ حطاما، پھر وہ اس کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ ان فی ذلک لذکری لاولی الالباب، اس میں یقیناً عقل والوں کے لیے بڑی یاد دہانی ہے۔ پھر آگے بیان ہو رہا ہے کہ ان پر افسوس کہ اب ان کے دل سخت ہو گئے ہیں۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، پھر کیا وہ جن کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، فہو علی نور من ربہ، اور وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی پر ہیں، ان لوگوں کے برابر ہو جائیں گے کہ جن کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ فویل للقاسیات قلوبہم من ذکر اللہ، تو خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی یاد دہانی کے معاملے میں سخت ہو گئے۔ اولئک فی ضلال مبین، یہی کھلی گمراہی میں ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بہترین کلام نازل کیا ہے، کتابا متشابہا مثانی، ایک ایسی کتاب کی صورت میں
جس کا ہر جز دوسرے سے ہم رنگ اور جس کی صورتیں جوڑے جوڑے ہیں۔ یہ ہم رنگی اور مشابہت ایسی واضح ہے کہ اسے قرآن کا ہر قاری محسوس کر سکتا ہے۔ اگر آپ قرآن کی تلاوت کیجئے تو آپ محسوس کریں گے کہ ایک مضمون مختلف صورتوں میں بار بار سامنے آتا ہے۔ ایک شخص دیکھ کر خیال کرتا ہے کہ یہ ایک ہی مضمون کی تکرار ہے، لیکن قرآن پر تدبر کرنے والے جانتے ہیں کہ قرآن تکرار محض سے بالکل پاک ہے، بلکہ ہر جگہ اس کے اطراف اور جوانب اور اس کے تعلقات اور روابط بدلے ہوئے ہوتے ہیں۔ مقام کی مناسبت سے اس میں مناسب حال تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ ایک مقام میں ایک پہلو اگر چھپا ہوا ہوتا ہے تو دوسرے مقام میں وہ واضح ہو جاتا ہے۔ ایک جگہ اس کا اصل رخ غیر معین ہوتا ہے تو دوسرے سیاق و سباق میں وہ رخ بالکل معین ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ ایک ہی لفظ ایک آیت میں بعض اوقات بالکل مبہم نظر آتا ہے تو دوسری آیت میں وہ بالکل بے نقاب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک جگہ ایک بات کی دلیل سمجھ میں نہیں آتی لیکن دوسری جگہ وہ بالکل آفتاب کی طرح روشن نظر آتی ہے۔ قرآن کا یہ اسلوب ظاہر ہے کہ اسی مقصد کے لیے ہے کہ اس کے ہر بات طالب علم کے ذہن نشین ہو جائے۔ اور جیسا کہ میر انیس کا یہ شعر ہے کہ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو۔ ممکن ہے خود ان کے اپنے کلام کے بارے میں تو یہ محض شاعرانہ مبالغہ آرائی ہو، لیکن قرآن کے باب میں یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایک ایک بات اتنی گوناگون اسلوبوں سے سامنے آتی ہے کہ اگر آدمی عقل سلیم رکھتا ہے تو اس کو پکڑ ہی پھر لیتا ہے۔ آگے بیان ہوا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف جھک پڑتے ہیں۔ ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ہدایت ہے۔ یہدی من یشاء، اس سے وہ جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق ہدایت بخشتا ہے اور اسی کے مطابق گمراہ بھی کرتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کو اللہ تبارک تعالیٰ گمراہی میں ڈال دے اسے پھر کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر کیا جو قیامت کے دن برے عذاب کی مار اپنے چہرے پر روکے گا وہ ان ہدایت پانے والوں کے برابر ہو جائے گا۔ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ، ایسے ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب چکھو اس کمائی کا مزہ جو تم کرتے رہے ہو۔ کذب الذین من قبلہم، ان سے پہلے والوں نے بھی اسی طرح جھٹلا دیا تھا۔ فأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، تو ان پر ہمارا عذاب وہاں سے آ گیا جہاں سے ان کو خیال بھی نہیں تھا۔ فأذاقہم اللہ الخزی فی الحیاۃ الدنیا، پھر اللہ نے ان کو دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی کا مزہ چکھایا۔ ولعذاب الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا عذاب تو اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ لو کانوا یعلمون، اے کاش یہ لوگ اس کو سمجھتے۔ آگے آیت نمبر 27 میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی تمثیلیں بیان کر دی ہیں۔ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اس لیے کہ وہ یاد دہانی حاصل کریں۔ قرآن عربیہ، ایسے قرآن کی صورت میں جو عربی زبان میں ہے، غیر ذی عوج، جس کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، یعنی کوئی بات فلسفیانہ اینچ پیچ کے اسلوب میں نہیں کہی گئی، بلکہ جو کچھ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے فصیح اور بلیغ زبان میں اور نہایت سادہ اور دل پذیر اسلوب میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے، جس سے متکلم کی بات ہر جگہ بغیر کسی ابہام کے اور پوری قطعیت کے ساتھ واضح ہو جاتی ہے۔ لعلہم یتقون، اس لیے کہ وہ عذاب سے بچیں۔ یہ شرک اور توحید کی حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مثال کے ذریعے سے واضح کر رہے ہیں کہ ضرب اللہ مثلا رجلا، تو اللہ ان کے لیے ایک غلام کی تمثیل بیان کرتا ہے۔ فیہ شرکاء متشاکسون، جس میں کئی آقا شریک ہیں جو آپس میں کشمکش رکھتے ہیں۔ ورجل سلما لرجل، اور ایک دوسرے غلام کی جو پورا کا پورا ایک ہی شخص کی ملکیت ہے۔ هل یستویان مثلا، کیا ان دونوں کا حال یکساں ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ الحمدللہ بل اکثرہم لا یعلمون، شکر کا سزاوار صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہی ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ان کی ہٹ دھرمی پر آپ غم نہ کھائیں۔ انک میت وانہم میتون، آپ کو بھی یقیناً مرنا ہے اور یہ بھی مرنے والے ہیں۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون،
پھر طے ہے کہ تم سب لوگ اپنا مقدمہ قیامت کے دن اپنے رب کے حضور پیش کرو گے۔ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، تو اس دن ان سے بڑھ کر اپنی جان پر ظلم ڈھانے والا کون ہوگا جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَ، اور سچائی کو جھٹلا دیا جبکہ وہ ان کے پاس آ گئی، یعنی قرآن کو جو سراسر سچائی ہے۔ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ، ایسے منکروں کا ٹھکانہ کیا جہنم میں نہ ہوگا۔ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَّدَّقَ بِهِ، ہاں جو سچائی لے کر آیا اور جنہوں نے پورے دل کے ساتھ اس کو سچ مانا، اولئک هم المتقون، وہی عذاب سے بچنے والے ہیں۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں جو چاہیں گے ہوگا۔ ذالک جزاء المحسنین، یہ بدلہ ہے ان کا جو خوبی سے عمل کرنے والے ہیں۔ لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، اس لیے کہ جو عمل انہوں نے کیے تھے ان کے بدتر انجام کو اللہ ان سے دور کرے۔ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کا اجر ان کو عطا فرمائے ان کے اعمال کا بہترین صلے کے طور پر۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے اللہ تعالیٰ خطاب کر کے بیان کر رہے ہیں کہ آپ ان سے کیوں ڈریں اے پیغمبر۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، یہ آپ کو ان سے ڈراتے ہیں جو انہوں نے اس کے سوا بنا رکھا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعوت توحید کے جواب میں مشرکین آپ کو ڈراتے تھے کہ ہمارے معبودوں کا انکار کرتے ہو تو یاد رکھو ایک دن یہ تمہیں برباد کر کے رکھ دیں گے۔ یہ انہیں سمے ڈراؤں کی طرف اشارہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے یہاں پر کہ آپ ان کی پرواہ نہ کریں، انہیں تو اللہ نے گمراہی میں ڈال دیا ہے۔ اور وَمَن يُضِلِّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جنہیں اللہ اپنے قانون کے مطابق گمراہی میں ڈال دے انہیں پھر کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اور جنہیں اللہ ہدایت بخشے انہیں کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کیوں ڈرو۔ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کہ اللہ تبارک تعالیٰ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ، تو کہیے پھر تم نے سوچا ہے کہ اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اللہ کے سوا جن دیویوں کو تم پکارتے ہو، هل هن کاشفات ضرہ، کیا یہ اس کی پہنچائی ہوئی تکلیف کو دور کر سکتی ہیں۔ او ارادنی برحمہ، یا اللہ مجھ پر کوئی فضل کرنا چاہے، هل هن ممسکات رحمتی، تو کیا یہ اس کے فضل کو روکنے والی ہو سکتی ہیں۔ قل حسبی اللہ، کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ تبارک تعالیٰ ہی کافی ہے۔ علیہ یتوکل المتوکلون، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ قل یا قوم ملو علی مکانتکم، کہہ دیجئے کہ میری قوم کے لوگوں تم اپنے طریقے پر عمل کرو، انی عامل، میں اپنے طریقے پر عمل کرتا رہوں گا۔ فسوف تعلمون، پھر جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا، من یاتی ہے عذاب یخزی، کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اس کو رسوا کر دیتا ہے۔ وَيُحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور کس پر وہ عذاب نازل ہوتا ہے جو ٹک کر رہ جاتا ہے۔ آپ پر اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانے کی ذمہ داری ہے، لہذا آگے ارشاد ہو رہا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ، اس میں کچھ شک نہیں کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ کتاب ہم نے آپ پر حق کے ساتھ نازل کی ہے۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ، تو لہذا جو ہدایت پائے گا وہ اپنے لیے پائے گا۔ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو گمراہی اختیار کرے گا تو اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ وما انت علیہم بوکیل، آپ ان پر کوئی وکیل ذمہ دار نہیں بنائے گئے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی جانیں قبض کرتا ہے جب ان کی موت کا وقت آ جاتا ہے۔ واللتی لم تمت فی منامہا، اور جن کی موت نہیں آئی ہوتی انہیں بھی نیند کی حالت میں اسی طرح قبض کر لیتا ہے۔ فیمسک التی قضا علیہا الموت، پھر جن کی موت کا فیصلہ کر چکا ان کو روک لیتا ہے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور جو باقی ہیں انہیں ایک مقررہ وقت تک کے لیے رہا کر دیتا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اس میں یقیناً ان لوگوں کی یہ نشانیاں ہیں جو غور کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ موت اور زندگی سب اللہ تبارک تعالیٰ کے اختیار میں ہے، ان کے معبودوں کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے کہ آدمی ان سے پھر ڈرے۔ مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہوگی وہ اللہ ہی کے حکم سے شروع ہوگی، اور ہر روز صبح و شام لوگوں کو
اللہ تبارک تعالیٰ اس کا مشاہدہ کراتا ہے، لہٰذا سوتے ہیں تو گویا موت کو دیکھتے ہیں، اور سو کر اٹھتے ہیں تو موت کے بعد اٹھنے کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ موت اور موت کے بعد اٹھنے کا یہ رہلسل ہر شخص کے سامنے ہو رہا ہے، بشرطے کہ وہ دیکھنے والی آنکھیں رکھتا ہو۔ اہل ایمان کو اسی عبرت نگاہی کے لیے تلقین کی گئی ہے کہ سو کر اٹھیں تو یہ دعا کریں کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، شکر ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہی کے لیے جس نے ہم کو موت کے بعد پھر زندگی عطا فرمائی، اور ایک دن لوٹنا بھی اسی کی طرف ہے۔ آگے ارشاد ہو رہا ہے آیت نمبر 43 میں کہ اس کے باوجود ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے اللہ کے مقابل میں دوسروں کو سفارشی بنا رکھا ہے؟ قل اولو کانوا لا یملکون شیئا، ان سے کہیں اگرچہ وہ کچھ اختیار نہ رکھتے ہوں، ولا یعقلون، اور نہ کچھ عقل اور شعور رکھتے ہوں، قل اللہ الشفاعۃ جمیعا، ان سے کہیے کہ سفارش تمام تر اللہ تبارک تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے۔ لہٰذا قرآن میں اس بات کی تصریح ہے کہ یہ اگر ہوئی تو اللہ کے اذن سے ہوگی، اور انہی کے لیے ہوگی جن کے لیے اللہ اجازت دے گا، اور اس میں وہی بات کہی جائے گی جو بالکل حق ہوگی۔ اللہ کے سامنے کسی کے لیے بے انصافی کی بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، زمین اور آسمان کی بادشاہی اسی کے لیے ہے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور پھر یہ اسی حماقت کا نتیجہ ہے جو آگے ارشاد ہو رہا ہے آیت نمبر 45 میں کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، کہ جب اکیلے خدا کا ذکر کیا جاتا ہے، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دل کڑتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهُ، اور جب اللہ کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے، اذا ہم یستبشرون، تو فوراً خوش ہو جاتے ہیں۔ ان کا معاملہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اللہ ہی کے حوالے کریں، اور قل اللہم فاطر السماوات والارض، آپ تو یہ کہیں کہ اے اللہ زمین اور آسمان کے پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادہ، غائب اور حاضر کے جاننے والے، انت تحکم بین عبادک، اپنے بندوں کے درمیان تو ہی اس چیز کا فیصلہ کرے گا، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یہ اس وقت نہیں مان رہے، لیکن ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جمیعا، لیکن ان ظالموں کے پاس اگر وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے، وَمِثْلُهُ مَعَهُ، اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی، لَفْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو برے عذاب سے بچنے کے لیے یہ بغیر کسی تردد کے روز قیامت اس کو فدیے میں دینا چاہیں گے۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، لیکن اللہ کی طرف سے انہیں وہ معاملہ پیش آئے گا جس کا یہ گمان بھی نہیں رکھتے تھے۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، ان کے اعمال کے برے نتیجے ان کے سامنے آ جائیں گے۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور انہیں وہی چیز گھیر لے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے تھے۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، تو انسان کا معاملہ بھی عجیب ہے کہ اس کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے۔ ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، پھر جب اس پر ہم اپنی طرف سے فضل فرماتے ہیں، قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ علم، تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے۔ بل ہی فتنہ، ہرگز نہیں، بلکہ یہ ایک آزمائش ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان کی اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، یعنی اس حقیقت کو نہیں جانتے کہ رزق اور فضل انسان کے علم اور اختیار سے نہیں بلکہ اللہ کی حکمت اور مشیت سے حاصل ہوتا ہے، اور اسی حکمت اور مشیت کے تحت وہ کسی کو زیادہ دے کر اس کے شکر کو جانچتا ہے، اور کسی کو کم دے کر اس کے صبر کا امتحان کرتا ہے۔ قد قالها الذین من قبلہم، ان سے پہلے والوں نے بھی یہی بات کہی تھی۔ فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، تو جو کچھ وہ کماتے رہے ہیں ان کے کچھ بھی کام نہیں آیا۔ فاصابہم سیئات ما کسبوا، اور ان کے اعمال کے برے نتیجے ان کے سامنے آ گئے۔ والذین ظلموا من ہؤلاء، ان لوگوں میں سے بھی جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا ہے، سیصیبہم سیئات ما کسبوا، ان کے اعمال کے برے نتیجے عنقریب ان کے سامنے آ جائیں گے۔ وما ہم بمعجزین، اور یہ اس کو یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کو ہرا نہیں سکیں گے۔ اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا ان کو معلوم نہیں کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، حقیقت یہ ہے کہ اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو ایمان لانا چاہتے ہوں۔
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، ان سے کہیں کہ اے میرے بندو جنہوں نے میرے شریک ٹھہرا کر اپنے جانوں پر زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تبارک تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دے گا، بشرطے کہ تم نے سچے دل سے اگر توبہ کر لی ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اس لیے کہ انہ هو الغفور الرحیم، وہ بہت ہی بخشنے والا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تم اپنے رب کی طرف رجوع تو کرو، تو اپنی رب کی طرف پلٹو تو صحیح، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے فرما بردار بن جاؤ، من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پر اس کا عذاب آ جائے، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، تم اس بہترین چیز کی پیروی کرو جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، من قبل ان یاتیکم العذاب بغتہ، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آئے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ یعنی قرآن مجید کی جو تحریف کی سے بالکل پاک اور اللہ کی آخری کتاب ہے، اور نہایت منفرد اور دلنشین اسلوب اور فصیح اور بلیغ عربی زبان میں دین فطرت کے حقائق کو اتنے مختلف پہلوؤں سے یہ واضح کرتی ہے کہ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی جگہ کوئی ابہام باقی رہ گیا۔ ان تقولوا نفس، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی کہے یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہ ہائے افسوس میری اس کوتاہی پر جو مجھ سے اللہ کے معاملے میں صادر ہوئی، وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور حقیقت یہ ہے کہ میں تو مذاق ہی اڑاتا رہا۔ اور تقول لو ان اللہ ہدانی، یا یہ کہے کہ اگر اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی، لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، تو میں بھی اس سے ڈرنے والوں میں ہوتا۔ اور تقول حین تری العذاب، یا عذاب کو دیکھے تو کہے لو ان لنا علی کرہ، کہ کاش مجھے دنیا میں لوٹ جانا ہو، فاکون من المحسنین، کہ میں بھی خوبی سے عمل کرنے والوں میں ہو جاؤں۔ بلا قد جات کا آیاتی، کیوں نہیں میری آیتیں تمہارے پاس آئی تھی، فکذبت بہا، پر تم نے انہیں جھٹلایا، واستکبرت، اور تکبر کیا، وکنت من الکافرین، اور منکروں میں تم شامل رہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، لوگوں قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہیں، جنہوں نے خدا کے شریک ٹھہرا کر خدا پر جھوٹ باندھا ہے۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، ان تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ کیا جہنم میں نہ ہوگا؟ ینجی اللہ الذین اتقوا بمفازتہم، اس دن اللہ ان لوگوں کو ان کے مامن میں نجات عطا فرمائے گا جو اس سے ڈرتے رہے، یعنی جنت میں جہاں ان کے لیے سلامتی سلامتی ہے۔ لا یمسہم السوء ولہم یحزنون، ان کو نہ وہاں کوئی غضن پہنچے گا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ اللہ خالق کل شیء، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیا، اولئک هم الخاسرون، وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ، ان سے کہیں اے نادانو، یہ واضح حقائق ہیں، کیا پھر بھی تم مجھے اللہ کے سوا دوسروں کی بندگی کے لیے کہتے ہو؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، در حال ہے کہ آپ کی طرف بھی اے پیغمبر یہی وحی بھیجی جا چکی ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان کی طرف بھی جو آپ سے پہلے گزرے ہیں، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تم شرک کرو گے تو تمہارا عمل اکارت ہو کے رہ جائے گا، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم ضرور خسارے میں رہو گے۔ قرآن میں یہ بات جگہ جگہ واضح کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کے ساتھ کسی عمل کو قبول نہیں کرتا، وہ صرف اپنے بندوں کی نیکیاں قبول کرتا ہے جو تنہا اسی کو پوچھتے ہیں اور اسی کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اس لیے ہرگز شرک مت کرو، بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو اور اسی کے شکر گزار بندوں میں رہو۔ وما قدر اللہ حق قدری، ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا، اور اس کے شریک ٹھہرا دیے، ورنہ اس کی عظمت کا تو عالم یہ ہے کہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، قیامت کے دن پوری زمین گویا اس کی مٹھی میں ہوگی، والسماوات مطویات بیمینہ، اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے،
سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اور وہ پاک اور برتر ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس دن ساری خدائی کا حال یہ ہوگا کہ وَنُفِخَ فِی الصُّورِ، سور میں پھونکا جائے گا، فَصَعِقَ مَن فِی السَّمَاوَاتِ وَمَن فِی الْأَرْضِ، تو زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، اِلَّا مَن شَاءَ اللہ، سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے، ثُمَّ نُفِخَ فِیہ أُخْرَى، پھر اس میں دوبارہ پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُمْ قِیَامٌ يَنظُرُونَ، تو دفتن وہ کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جس دن کی ہولناکی کا یہ عالم ہے کہ اس دن کسی کی مجال ہے کہ اللہ کے آگے بڑھ کر کسی کی وکالت یا سفارش کر سکے، اور جس اللہ کی عظمت کا یہ حال ہے کہ اس کے ایک نفخہ صور سے ساری خدائی بے ہوش اور پھر ساری خدائی بیدار ہوگی، تو کون ہے جو اس کا ہمسر بننے کا دعویٰ کر سکے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی۔ وَوَضِعَ الْكِتَابَ، اور اعمال کی کتاب رکھ دی جائے گی۔ وَجِیءَ بِالنَّبِیِّینَ وَالشُّہَدَاء، اور گواہی کے لیے پیغمبر حاضر کیے جائیں گے، اور وہ بھی جو گواہی کے منصب پر فائز کیے گئے۔ وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْحَقِّ، اور لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ وَوُفِّیَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، اور ہر شخص کو جو کچھ اس نے کیا تھا پورا دے دیا جائے گا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں۔ وَسِیقَ الَّذِینَ کَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، اس کے بعد توحید کی دعوت کا انکار کرنے والے گروہ در گروہ، زمر کے معنی گروہ در گروہ ہے، کہ جہنم کی طرف پھانکے جائیں گے۔ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا، یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچیں گے، فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، تو اس کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، اور اس کے دروغے ان سے پوچھیں گے، أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ، کہ کیا تمہارے پاس تمہیں لوگوں میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے؟ یتلون علیکم آیات ربکم، جو تمہارے رب کی آیتیں تمہیں سناتے تھے۔ وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور تمہارے اس دن کی ملاقات سے تمہیں ڈراتے تھے۔ قالوا بلا، وہ جواب دیں گے ہاں آئے تو صحیح۔ ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، مگر عذاب کی بات منکروں پر پوری ہو کے رہی۔ یہ انتہائی حسرت کا جملہ ہے کہ اللہ نے منکرین حق کے لیے روز اول سے جس فیصلے کا اعلان کر دیا تھا، افسوس ہے کہ وہ نافذ ہو کے رہا۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم، کہا جائے گا کہ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے۔ فبئس مثوى المتکبرین، اور تکبر کرنے والوں کا یہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اس کے برخلاف جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے وہ گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جائے جائیں گے۔ حتی اذا جاؤوها، یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچیں گے، وفتحت ابوابها، اور اس کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ وقال لهم خزنتها، اور اس کے پاسبان ان سے کہیں گے سلام علیکم طبتم، کہ تم پر سلامتی ہو، خوش رہو۔ فادخلوها خالدین، اور اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، اور وہ ان کے جواب میں کہیں گے کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے ساتھ اپنے وعدے سچ کر دکھائے۔ وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ، اور ہم کو اس زمین کا وارث بنا دیا۔ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، ہم جنت میں جہاں چاہیں ٹھہریں۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، تو عمل کرنے والوں کا یہ کیا ہی اچھا اجر ہے۔ اس دن جب زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہوگی، اس کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اور آپ فرشتوں کو دیکھیں گے کہ عرش الہی کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ وَقُضِیَ بَیْنَهُمُ الْحَقُّ، اس دن لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وَقِیلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ، اور ہر طرف سے صدا بلند ہوگی کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ شکر اور تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو جو چیز سزاوار حمد اور شکر کرتی ہے وہ اس کا عدل اور نیک اور بد کے درمیان اس کا فرق اور امتیاز ہے۔ اگر یہ چیز نہ ہو تو یہ دنیا ایک اندھیر نگری اور ایک اندھیر نگری کے خالق کو کوئی حمد اور شکر کا سزاوار نہیں مان سکتا۔ قیامت کے دن جب اس کے کامل عدل اور اس کے کامل رحمت کا ظہور ہوگا تو ہر ایک کا تردد دور ہو جائے گا اور ہر گوشے سے اس کی حمد کا ترانہ بلند ہوگا۔ تو اس آیت پر یہ سورہ مبارکہ اپنے ختام کو پہنچتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.